بہاولپور کے شہری سردی کے باوجود ڈینگی کے نشانے پر 24 گھنٹے میں مزید 2 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ڈینگی کے ساتھ صادق عباسی ہسپتال میں 2 مریض زیر علاج۔ دونوں ہسپتالوں میں ڈینگی کے 18 مشتبہ مریض رپورٹ۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کا راج برقرار۔ ملتان میں آلودگی کی شرح 170 اور بہاولپور میں 181 پوائنٹس ریکارڈ۔ ڈیرہ غازی خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 180 اور رحیم یار خان کا 218 پوائنٹ سے تجاوز۔ درجنوں اسموگ متاثرین ہسپتال پہنچ گئے۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشتر ہسپتال ویسکولر سرجری سے محروم۔ رگوں کو جوڑنے والا منصوبہ کاغذی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ جاری ہونے والے فنڈز بھی واپس لے لیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ملتان آمد سینئر جج مسعود عابد نقوی اور جسٹس عاصم حفیظ نے استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیف جسٹس نے شجرکاری مہم کے تحت بینچ کے لان میں پودا بھی لگایا۔ محکمہ صحت بہاولپور میں 10 کمپیوٹر آپریٹرز نوکری سے فارغ۔ 2007 میں اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے کے باوجود بھرتی کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور کی طرف سے برطرفی کا نوٹیفکیشن جاری۔ پی ایچ اے ملتان کو عملے کی قلت کا سامنا۔ 800 منظور شدہ اسامیوں میں سے 300 تاحال خالی۔ عملے کی کمی کے باعث کام متاثر ہونے لگا۔ ملازمین نے نئی بھرتیوں کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور کا مرکزی لاری اڈا مسائلستان میں تبدیل۔ انتظامیہ کی طرف سے توڑ پھوڑ کے بعد صورتحال مزید بدتر ہو گئی۔ دھول مٹی اور گرد و غبار سے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ لاری اڈے کے مرکزی گیٹ پر ٹریفک جیم معمول بن گیا۔ شجاع آباد میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی نئی عمارت محکمہ ہیلتھ کے ہینڈ اوور نہ ہو سکی۔ شہریوں کو وارڈز کی کمی کے باعث علاج و معالجے میں مشکلات۔ ڈائلسس یونٹ بھی مکمل طور پر فعال نہ ہو سکا۔ ڈی جی خان میں زنگلانی روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار۔ سڑک پر گہرے گڑھوں کے باعث ٹریفک کی رفت و رفت متاثر۔ اتر جہانیہ میں ڈی پی ایس اسکول تا بائی پاس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ حادثات کا خدشہ بڑھ گیا۔ سڑک کی فوری مرمت کی اپیل۔ خانیوال میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا پھلدار پارک اجڑ گیا۔ میونسپل کمیٹی افسران کی عدم توجہ کے باعث پھلدار پودے سوکھ گئے۔ شہری کہتے ہیں حکومت منصوبے بناتی ہے مگر مقامی ادارے ناکارہ کر دیتے ہیں۔ علی پور پولیس کی کامیاب کارروائی۔ کچا گینگ کی طرف سے اغوا کیے گئے 3 افراد عمرکوٹ کچا سے بازیاب۔ جنید، معشوق اور رشید کو سرکی جنگل سے اغوا کیا گیا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ غضنفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے تمام مغوی بازیاب ہو چکے ہیں۔ ضلع راجن پور میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کا آغاز۔ جامپور میں چیئرمین ڈسٹرکٹ ریزالو کمیٹی شفقت اللہ مشتاق کی سربراہی میں سماعت۔ 23 کیسز کا فیصلہ جاری۔ حقداروں کو ان کا حق مل گیا۔ میاں چنو میں ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان کی زیر نگرانی کارروائی۔ بزرگ خاتون کو 8 کی نال اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ ضلع میں قبضہ گروپوں کے خلاف کوئی گنجائش نہیں۔ پورے والا زرعی یونیورسٹی کالج میں طلبہ کو ہراساں کرنے کا کیس۔ واقعہ میں ملوث پروفیسر ڈاکٹر یحییٰ خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق طالبہ گزشتہ 6 ماہ سے انصاف کی متلاشی تھی۔ پپلا میں تیز رفتاری ایک اور زندگی نکل گئی۔ گھوڑا چوک کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم۔ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ 2 افراد زخمی۔ مرنے والوں کی شناخت 20 سالہ زہیب خان کے نام سے ہوئی۔ مبارک پور رنگپور کے قریب ٹرک اور موٹر سائیکل میں ٹکر۔ 52 سالہ شخص جاں بحق، خاتون شدید زخمی، ہسپتال منتقل۔ ادھر چشتیہ میں سڑک عبور کرتے 8 سالہ بچہ ٹرک کی زد میں آ گیا۔ شناخت مبشر کے نام سے ہوئی۔ ٹرک ڈرائیور فرار۔
رحیم یار خان میں امپورٹڈ اور نان کسٹم سگریٹ بیچنے والوں کی شامت، محکمہ ایکسائز کی شہر بھر میں کارروائیاں، دکانوں پر چھاپے، امپورٹڈ سگریٹ ضبط، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ ٹریفک پولیس لودرا نے شاہراہوں پر کمر کس لی، پنجاب ٹریفک قوانین میں ترمیم اور جرمانوں میں اضافہ، ہیلمٹ، رجسٹریشن، لائسنس کے بغیر ڈرائیورز تھانوں میں بند، سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 3000 روپے فی کس جرمانہ۔ قادرپورہ میں مہنگائی اور تجاوزات کی شامت، پیرا فورس کی کارروائیاں، شیخ اور انوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر دکانداروں کو بھاری جرمانے، دوسری جانب دکانوں کے آگے قائم پختہ تھڑے مسمار۔ کمشنر ملتان عامر کریم کا بہاڑی روڈ کا دورہ، تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبہ مقررہ مدت سے 6 ماہ پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ کمشنر کا تعمیراتی معیار ہر صورت یقینی بنانے کا حکم۔ شہر اولیا کو چمکانے کا مشن، سمارٹ پلان نافذ، رہائشی کالونیوں، قبرستان اور باغات سمیت عوامی مقامات کی خصوصی صفائی شروع۔ سی ای او عابد حسین بھٹی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ خبردار، ہوشیار، ڈی جی خان میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ کم سے کم جرمانہ 2000، زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے ہوگا۔ ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 2000، رانگ وے اور فینسی نمبر پلیٹ پر بھاری جرمانہ ہوگا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کا بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ، 1254 ملین روپے کی لاگت سے 132 کے وی گرڈ اسٹیشن کا افتتاح، کہا اب انڈسٹری کو ضرورت کے مطابق بلا تعطل بجلی ملے گی۔ ملتان کے متی تل ای خدمت مرکز پر بس انتظار گاہ کی تعمیر مکمل، کمشنر ملتان عامر کریم خان نے ای خدمت بس انتظار گاہ کا افتتاح کر دیا، کہا شہر میں 20 شیڈز انتظار گاہوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور میں ای خدمت مراکز متحرک، شہریوں کو ایک چھت تلے 18 محکموں کی 160 سہولیات فراہم، مینیجر کا کہنا ہے کہ مریم دستک پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، اب تک 9.5 لاکھ سے زائد شہریوں کو سہولیات فراہم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کی بلہار جنگلات میں شجرکاری مہم میں شرکت، 250 ایکڑ زمین پر 1,50,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ ڈی سی نے ٹریکٹر چلا کر زمین ہموار کی اور پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ ڈپٹی کمشنر لیا میرا بیدار کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈسپوز ریزولوشن کمیٹی کا اجلاس، غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ کے لیے آرڈیننس 2025 نافذ، قابضین کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ہدایت۔ ایڈوائزر وفاقی محتسب ڈاکٹر محمد زاہد کی شجاعت میں کھلی کچہری، مختلف محکموں کے خلاف شکایات پر سماعت، شہریوں کو 12 لاکھ روپے سے زائد کا ریلیف مل گیا، بجلی، گیس اور نل سمیت کئی وفاقی محکموں کے مسائل سنے گئے۔ ملتان میں سیف سٹی کا جدید کیمرہ سسٹم مکمل فعال، شہر کے مرکزی چوک ہائی ٹیک مانیٹرنگ کے دائرے میں آگے، 400 سے زائد کیمرے مختلف چوکوں اور چوراہوں پر نصب۔ ٹیکس دہندگان کو ادائیگی میں سہولت فراہم، ہفتہ 29 نومبر کو بینک معمول کے مطابق کھولنے کا فیصلہ، اسٹیٹ بینک نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، نیشنل بینک کی نامزد برانچز کسٹمز وصولی بھی کریں گے۔ سردی آتے ہی احمد پور لمحہ میں لنڈا بازار سج گیا، شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا، شاپ پراپر جرسی، جیکٹ، کوٹ، جرابوں کی مانگ میں اضافہ۔ کوٹھدو میں سرکاری اسکول کے بچوں میں ونٹر کٹ تقسیم کا پروگرام، سی ای او النور سٹی مجید خان میرانی اور ڈی سی نے ونٹر کٹس تقسیم کی، کہتے ہیں صاحب استطاعت لوگ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ضلع ملتان میں اسٹیم مقابلوں کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی، سرکاری اسکولز کے طلباء سائنس پروجیکٹس کی تکمیل میں مصروف، سائنس لیب میں بچوں کے نت نئے آئیڈیاز، انعام یافتہ طلباء ڈویژنل لیول اسٹیم مقابلوں میں حصہ لیں گے۔
اور ناول کو نئی جہت عطا کرنے والی بانو قدسیہ آج ہم میں ہوتی تو 97ویں سالگرہ میں نہ رہی ہوتی۔ معروف ناول افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور میں پیدا ہوئیں۔ ان کا شمار شہرۂ آفاق ناول نگار راجا گدھ اردو کے اہم ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔